بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ فرشتوں، جنوں، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کی معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ بھی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر جلوہ فرمان ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کے جائے، اور جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ابو رازین اختیلی سے بیان کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ اور دوسرے بہت سے محدثین سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پہ لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم آپ سے نیند کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لیکن ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی اور پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم میں لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، اور اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمانوں اور زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی چیز اور علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ اور سوموار کے دن درخت، منگل کے دن جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن آخری گھڑی ہو گئی، یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ آخری مخلوق انسان تھا کہ جس میں مختلف حالات کو وضاحت سے بیان کیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے بلکہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا تھا اور دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں،
کے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور سب کا سردار اور سب کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ جنات کے بارے میں بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ مرج آگ کے بھڑکتے شعلے کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں، آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد یہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو خون بہانے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ اس طرح سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی اور زمین کے ہر بر اعظم سے جلا وطن کر دیا گیا۔ چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، ابلیس کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے، اور اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، چنانچہ ان کی متعین جگہ معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ذکر ہوگا۔ انبیاء کرام کے واقعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبب آموز واقعات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس کو پورا کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف، اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے اور قرآن پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں۔